والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ کتنا بڑا شرف ہے، میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا۔ جھلک حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کلیم اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی دور پر تشریف لے جاتے تو بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، اگر گفتگو اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں چلتا۔ تو خواہش کا اظہار کر دیا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا یہ نہیں فرمایا جب موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ رہی؟ سبحان اللہ۔ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بات ختم ہو جاتی۔ اور موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے، شروع یہی سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہے، ہم نے بعضوں کو بعضوں کے فضیلت دی ہے، ان میں کچھ تو ایسے جو ہمارے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جن کے درجے ہم نے اس سے بھی بلند کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بلند مرتبہ کیا ہوگا، وہ گفتگو بھی کر رہا ہوگا، دیدار بھی کر رہا ہوگا۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ عرض کرنے کے لیے، یا اللہ مجھے ضرور دکھا، یا اللہ مجھے ضرور دکھا۔ تب تک شاف میں چلو پھر ایسے کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر قرار رہا تو مجھے دیکھ لینا۔ عرض کرتے ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے کے ہماری کو بولا، میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت اونچی بولے برداشت بہت زیادہ نشافت ہے میرے ساتھ۔ آپ میں ذرا تجھے اپنے محبوب کی امتی کی شان ہے، محبوب کی نہیں بلکہ محبوب کے امتی کی۔ عرض کرنے کے یاد رکھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں
میں اپنے محبوب کی امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے. یا اللہ اس محبوب کا امتی، یار جس نبی کا امتی بننے کے لیے رسول دعائیں کر رہے ہیں، نبی دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا دیا. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایک اور چھوٹی سی جھلک اور آپ کو دکھاؤں گا. حضرت صاحب یہ جو آپ کا علاقہ ہے، اس میں اگر کسی کے پاس نئی گاڑی آ جائے وہ چاہتا ہے جیسی گاڑی میرے پاس ہے ایسی کسی اور کے پاس نہ. اگر کسی نے اچھی کوٹھی بنا لی ہے، اچھا مکان بنا لیا ہے، اس کے دل میں خواہش ہے ایسا مکان کسی اور کے پاس ہے. اونچی بولو اور. لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رب تعالیٰ جب بھی کوئی انعام عطا کرتا اپنے محبوب اپنے امتی کو یاد کر دیا. یہاں تک کہ یار معراج شریف کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا جہاں نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا. اتنے بلند مقام پر پہنچ کے بھی سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میرے امتیوں کو بھی معراج کروا دے. کیا کروا دے؟ اللہ نے شافت ہے میرے محبوب، میں نے تو تجھے وہاں بلایا وہاں جہاں پر کوئی آیا ہی نہیں، آپ اپنے امتیوں کی بات کر رہے ہو. عرض کرنے کے یا اللہ تو نے راضی کرنے کا وعدہ تو کیا ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یا اللہ تو نے راضی کرنے کا وعدہ تو کیا ہوا ہے. ہاں یا اللہ میں پھر تجھ سے راضی جب ہوں گا جب تو میرے امتیوں کو بھی معراج کروائے گا. ایک تعالیٰ نے شان فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر نماز کا تحفہ لے جا. کیا لے جا؟ نماز کا تحفہ. یا اللہ اس نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن انوار و تجلیات سے تجھے لامکانوں سے بھی آگے بلا کر نوازا ہے، تیرا امتی زمین پر نماز پڑھے گا ان انوار و تجلیات سے اس کو زمین پر ہی نواز دیا جائے. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اونچی بولو ذرا. نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں کیا ہے؟ ملاقات ہے. فرمایا نماز پڑھو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ سمجھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں کوئی تو ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے رب کا دیدار بھی کر رہا ہے. یار ایک آپ کو بڑی ایمان افروز بات سنا، بڑی ایمان افروز بات سنا. میرے پاس ایک عیسائی پادری سیالکوٹ کا رہنے والا وہ آیا، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان.
میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی، تو نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا؟ یار اس نے ایسا کمال جواب دیا، ایسا کمال جواب دیا کہ اس کی ٹھنڈک آج تک میرے سینے میں کیا کہتا حافظ صاحب، میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، لیکن پوری دنیا کے اندر مجھے واحد مذہب اسلام نظر آیا جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا ریپڈ رابطہ نہیں ہے۔ کہیں 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے عیسائیوں میں، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد۔ اسلام پوری دنیا میں واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جی مجھے اس پر خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوئی۔ خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور جو کسی بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتی، مسلمان ہو کے اس کو ایک تو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور دوسرا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری بخشش کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا۔ رمضان شریف کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، میں اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، چھوٹا سا اشارہ۔ آپ کے یہاں سے ورکشاپ سٹاپ دور نہیں ہے۔ اگر میں اعلان کر دوں آپ میں سے جو بندہ یہاں سے پیدل چل کے ورکشاپ سٹاپ چلا جائے، اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا؟ سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ سفر زیادہ نہیں ہے اور انعام بھی کم ہے۔ لیکن میں ساتھ شرط لگا دوں بھائی، راستے میں نے ایک شیر خون خار بھی کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، کون شیر کے منہ کے آگے سے گزر کے جائے؟ لیکن اگر میں کہوں چلو چند دن کے لیے شیر کو میں بند کر دیتا ہوں، اب 2 انعام حاصل کر لو، جو اب بھی انعام نہ حاصل کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، اور جنت دور نہیں ہے، تھوڑا سا چلو گے جنت مل جائے گی۔ لیکن میں نے اس راستے پر شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اب کون شیطان کا مقابلہ کرے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کر لیتا ہوں، اب تو جنت کا بندوبست کر دو۔ اچھا، آپ کی توجہ اور آپ
کی محبت دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے آپ کو ایک بڑا پیارا نقطہ سبحان اللہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. کون ہے جی؟ شیطان. اور لڑائی دشمن سے ہی ہوتی ہے. لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا. جیت وجہ کیا بتلائی؟ فرماتا ہے یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا. یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں. چلو میں بوڑھا ہوں میں ایک لگاؤں گا یہ دو لگا دوں مقابلہ تو ہے نا. جو نظر ہی نہیں آ رہا اسے مقابلہ کریں. پھر سامنے نظر آ رہا ہے مقابلہ کروں گا. اگر وہ پیچھے سے حملہ کر دے تو مقابلہ وہ تو چاروں طرف سے ہی حملہ کر دے. بلکہ وہ تو ایسا بدبخت ہے ہماری رگوں کے اندر بھی خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا یار. بڑا پیارا نقطہ بیان کرنے لگا اور سنو کہ آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے. وہ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا. لہذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے یہ اس کو نہیں دیکھتا. یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں شیطان تو دفعہ دور ہو جا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت میرے اندر طاقت نہیں میرے اندر قوت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں. اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے جب بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو شیطان پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہذا ایک نسخہ بتلاؤں. جب اذان ہو نا اذان ہو اس کا جواب بھی دیا کرو. جو کلمات مؤذن پڑھے وہ کلمات آپ بھی دہراتے جایا کرو. اور جب مؤذن یہاں پہنچے نا لا حول ولا قوت حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر کہاں پہنچے جی تو اس کے جواب میں پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں یہ آپ آزما کے دیکھیے جب آپ اذان سنے اذان کا جواب دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں یہ پڑھو گے نا تو آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو آپ کو مسجد میں لے آئے گا. کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا حی علی الصلاح آؤ نماز کے لیے. اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں مسجد میں جا سکوں. اگر تیری مدد شامل ہے پھر میں جا سکتا ہوں. تو جب رب کی مدد ہوتی ہے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو رمضان المبارک میں رب تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے.
शैतान को एक और बड़ी प्यारी बात बताऊं, एक ना उसूल है कि जितना मुशक्कत में पढ़कर नेकी करोगे सवाब उतना ज्यादा मिलेगा। अगर नहीं समझ आ रही मैं एक मिसाल दे दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे नजदीक पहलवान कौन है? और इसका मतलब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने मद्दे मुकाबिल को नीचे गिरा दे, हम समझे पहलवान है। तो मैं आओ आज मैं तुम्हें उस पहलवान का तारुफ करवाऊं जो रब के नजदीक पहलवान है। इसका मतलब या रसूल वो कौन है बंदा? फरमाया जो गर्मियों के रोजे रखे, सर्दियों में अच्छी तरह से वुजू करे और गुस्से को काबू करे, ये रब के नजदीक पहलवान। अगर अभी भी समझने एक और मिसाल दे दूं, हदीस मुबारक में कहता है जिस बंदे की जुबान में लुबनत है, क्या है लुबनत? समझते हैं ना, अटक अटक के। फरमाया ऐसा बंदा कुरान पढ़ेगा उसको डबल सवाब दिया जाएगा। जिसके लुबनत में सिंगल सवाब, जिसके लुबनत है डबल सवाब। इसलिए कि एक सवाब उसको कुरान पढ़ने का, दूसरा कोशिश करने का। तो जितना मुशक्कत में पढ़कर नेकी करोगे सवाब उतना, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से, और मुशक्कत कम हो जाएगी सवाब भी कम हो जाएगा। लेकिन रब ताला ने रमजान में कानून ही बदल दिए। फरमाया नेकी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शैतान है, इसको काबू मैं कर लेता हूँ, तुम्हारी मुशक्कत कम कर देता हूँ, लेकिन सवाब में कमी नहीं, सवाब में और इजाफा कर दूंगा। जो रमजानुल मुबारक में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है जी? और ऊंची मरतबा तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, रब ताला उसको 1,00,000 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब दे देगा। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उसको 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ने के बराबर सवाब दे दिया जाता है। जो रमजान में एक नफिल पढ़ता है सवाब फर्ज के बराबर, और जो फर्ज पढ़ता है सवाब 70 फर्ज के बराबर दिया जाता है। हदीस मुबारक का मफहूम है जो बंदा रमजानुल मुबारक के सही मानों में रोजे रखता है, क्या मैंने कहा? सही मायनों में रोजे से क्या मुराद है? रोजा रख लिया तो ताश की गड्डी लेके बैठ गई, फिल्म में ड्रामे ला के बैठे, मैच लगा या की कर लिया, क्या मैं रोजा में बाहर आया हूं, फिर तो बाहर नहीं गया, रोजे का बेड़ा गर्क कर दिया। रोजा तो ये है कि तेरी आंख का भी रोजा हो, तेरे हाथ का भी रोजा हो, तेरी जुबान का भी रोजा, तेरे कानों का भी रोजा। फरमाया जो सही मानों में रोजे रखे तो वो गुनाहों से इस तरह बाहर आ जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ। अच्छा, अभी तक मैंने आपको कुछ मीठी बातें सुनाई, अगर नाराज न हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बातें भी सुना दो, परेशान तो नहीं होगी। हम यहाँ मस्जिद में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? क्या शैतान हमारे यहाँ बैठने से राजी है? वो ये समझो दांत कसीच रहा है, वो कहता है मुझे ईद वाले दिन बाहर निकल लेने दे, मैंने एक दिन में तेरी सारी नेकियों को बर्बाद कर देना। ईद का दिन आएगा, सिनेमा हॉल हाउसफुल, अय्याशी फाजी करते भले बड़े, बदकारी करते भले बड़े, जुए करते भले बड़े, और मस्जिद मिला
میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو بھائی، میں آپ سے ایک سوال کروں گا. حضرت صاحب، ایک بندے کے سر پر خالی برتن ہے، کیا ہے؟ اور ایک بندے کے سر پر بھرا ہوا برتن ہے. کیا دونوں کی چال ایک جیسی ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں وزن کی وجہ سے سنبھل کے چلے گا، لیکن اللہ والے بھی کہتے ہیں جس کا برتن خالی ہے وہ بے احتیاطی سے چل رہا ہے، ٹھوکر لگی برتن ہی ٹوٹے گا، نہ اور لے لیں گے. اور جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل کے قدم اس لیے اٹھا رہا ہے، اس کو پتا ہے اگر ٹھوکر لگی برتن بھی جائے گا، ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی. اور خدا نہ دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، جو رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. ارے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر ہی لی، نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، قرآن سن لیا، روزے رکھ لیے، اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی کر ہی لی ہے، خدا نہ کہیں اس کو عید والے دن ایک ٹھوکر میں ہی اڑا کے نہ رکھ دے. میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف والے سرکار، آپ حضرت صاحب، میں نے جب ان کا مطالعہ کیا ہے نا، میں یہ سمجھا ہوں انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے اشعار میں بیان کر دیا. اگر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، ہمارا کلام سمجھے، اس کو قرآن کا نور ملتا جائے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ لوہے لوہے پارلے کڑیے جے تند بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد کلی